حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم ہلال ذی الحجہ، کہ تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے یا ذی الحجہ داخل ہو جائے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے قربانی کرنے تک۔ ماہ ذی الحجہ، یکم ذی الحجہ کے چاند سے لے کر، یعنی جس نے یہ عمل، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اور یہ عمل سنت اور مستحب درجے کا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت اور مستحب۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی تنقید نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن علماء نے اس میں ایک نکتہ بیان فرمایا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ایام، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں لاکھوں فرزندان اسلام حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کئی قسم کی ممنوعات ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، وہ بال نہیں کاٹ سکتے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ کسی کو مار نہیں سکتے، کسی چیونٹی کو نہیں مار سکتے، مختلف قسم کی ممنوعات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ اب جو مسلمان حج بیت اللہ کی ادائیگی سے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، صاحب استطاعت نہیں ہے، ابھی توفیق نہیں ملی، ابھی اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آیا، کسی بھی وجہ سے، ان مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، ان مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، ان مسلمانوں کو حجاج کرام سے ایک قسم کی مشابہت، ایک قسم کا حجاج کرام سے منسلک کرنے کے لیے سارا حکم تو وہ نہیں دیا، بس صرف حجاج کرام کا وہ جو بال اور ناخن والا حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بھی دے دیا کہ جو قربانی کر رہے ہیں، لیکن پابندی نہیں لگائی کہ بال ناخن نہ کاٹنا فرض ہے، ایسے پابندی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ بال ناخن نہ کاٹو، ثواب ملے گا، حجاج کرام سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی، اور اگر کاٹنا چاہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے بال ناخن نہ کاٹنے کی ایک حکمت اور مصلحت۔ تو بہرحال ایک عمل ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا یہ ہے